أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. Jadi muakkar dan walaikumsalam Bukan millet Jadi bahaya untuk Dan bersyuk Allah Tabaraka wa Ta'ala ने जिंदगी किया है बहुत कीमती जिंदगी है और ये जिंदगी जो अल्लाह शान ने दिया है इसका खास मकसद है वो मकसद जिसको कुरान करीम में कई जगह बयान किया उसकी खास ग्राफ में कई और कुरान करीम की आयत वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने जिंदगी दी है बंदों को ताकि वो हमारी इबादत करें, हमारी बात माने। इसलिए मुख्तसर अर्ज कर दिया जाए कि जिंदगी बाबंदगी ये है बासआदत जिंदगी। बंदगी के साथ जिंदगी सआदत मंदाना जिंदगी है और जिंदगी बेबंदगी है शर्मिंदगी। जिंदगी बेबंदगी है शर्मिंदगी। बेबंदगी मतलब अल्लाह शानों के अहकामात को न मानना, उनसे एराज करना। ये जो हमारे सामने ओपन मेमोरी सोसाइटी प्रोग्राम पेश करती है, बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारे फलाही इदारे, बहुत सारे अंजुमनें अपने अपने लिहाज से प्रोग्राम पेश करती है। लेकिन कोकल वेलफेयर सोसाइटी की ये खुशकिस्मती की बात है कि इसमें शुरू से हज़रात उलमाए किराम जुड़े हुए हैं, वाबस्ता है, इसलिए वक्तन इसकी रहनुमाई करते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इसके मुंतज़मीन हैं, जो इसमें काम करने वाले हैं, जो अहदेदारान हैं, जो अरकान हैं, जो इसके साथ जुड़े हुए सब माशाअल्लाह वक्त पर उलमा की बात को तस्दीक करते हैं, मानते हैं और उसकी रहनुमाई के मुताबिक काम करते हैं। ये प्रोग्राम हमने कई मतलब इससे पहले भी कहा था कि एक दो आदमी का काम है और एक दो आदमी की जद्दोजहद नहीं। आज देखें सुबह से जुमा के बाद से उलमाए किराम भी लगे हुए हैं, अल्लाह सबको हिदायत करेंगे जो शुरू से आखिर तक या कई दिनों से इस सिलसिले में फिक्रें करते हैं, कोशिशें करते हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं और एक उम्मत के अफराद को या हमारे कौमी बिरादरी के बच्चों को, बड़ों को, औरतों को, ख़वातीन को, बच्चियों को दीन के एतबार से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। दीनी लिहाज से दीनी फ़रोग़ को देते हुए कोशिश कर रहे हैं। और इस वजह से आप देखें दुनियावी शोभा था, ड्राइंग करने का शोभा था, लेकिन अक्सर इसमें जो बच्चों ने पेश किया नाज़िरा कुरान पढ़ना या कुरान हिफ्ज़ करना या अपने मसाइल की ड्राइंग करना, आवाज़ मुझे इसमें तो दमदार आवाज़ है। तो हम ये कह रहे थे कि बच्चों को प्रोग्राम जो पेश किया गया उसमें कुरान करीम, नाज़िरा है, हिफ्ज़ था, फ़िक़्ह था और सूरतें याद करने की थी। ये बच्चों की शुरू से रहनुमाई है और वालिदैन को, उनके सरपरस्तों को, बच्चों के सरपरस्तों को, वालिदैन को इस तरफ आमदा करना है कि जैसा दीन दुनिया की फिक्र करते हैं, बच्चों के स्कूल जाने से लेकर बच्चों की अच्छी तालीम, उनको अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखना और दूसरे अंग्रेज़ी के अलावा दूसरे जो मज़ामीन हैं उनमें बच्चों को माहिर कराने की फिक्र करते हैं। उसी के साथ उनको इस तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है या खुद इस तरफ ध्यान दें, तवज्जो दें, फिक्र करें कि बच्चों को दीनी लिहाज से भी दीन के एतबार से भी उनको अच्छा हाफिज बनना। हाफिज कुरान है, कुरान करीम का हाफिज बनना तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके अलावा अगर हाफिज मतलब तो कम से कम जुज़े अम्मा याद करना, तबारक याद करना, इसके अलावा कुरान करीम की जितनी सूरतें आयतें याद कर सकता है वो बच्चा याद करे, ताकि जैसा हदीस में बयान किया गया कि जो दिल, जिस दिल के अंदर कुरान करीम हिफ्ज़ होता है वो मामूर है, आबाद है। और जिसमें नहीं है कोई अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र है, कुरान करीम की आयतें याद नहीं, सूरतें याद नहीं है, तो वो दिल वीरान
تو اپنے بچوں کے دل کو آباد کرنے کی فکر کرنا والدین کے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، ان کی نیک بختی کی بات ہے، اور بچوں کے لیے بھی سعادت ہے، نیک بختی ہے، اور دنیا و آخرت میں انشاءاللہ کامیابی کی بات ہے۔ تو سب نے فکریں کی ہے، برادری ہماری برادری الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور جو کام کرنے والے ہیں، جو فکریں کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے جہاد میں، مال میں برکت عطا فرمائے، اور ان کو مزید اس میں مزید وقت دینے کی توفیق دیں، تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی قوم کے لیے جو فلاحی ادارہ قائم ہوا ہے اس کا کما حق وہ حق ادا کر سکیں اور اس کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ تو ماشاءاللہ یہ کوکن ویلفیئر سوسائٹی میں جو شروع سے کام کر رہے ہیں، پروگرام کی جب سے بات ہوئی ہے مسابقہ کرنے کی، مسابقہ کون سا؟ دینی مسابقہ۔ تو مسابقہ جو دینی رکھا گیا ہے اس کے بہت مدت سے کر رہے ہیں، مطلب میرا خیال ہے 2-3 ماہ سے اس کی فکر کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے مختلف مواقع پر مختلف جمعرات کو، جمعہ کو، ہفتے کے روز میٹنگیں ہوتی رہی، اور کیا مشورہ کرنا، کیسا انتظام کرنا، کہاں انتظام کرنا، کون سی جگہ نہیں کرنا، یعنی ایک لمبا کام ہے۔ میں اور آپ یہاں بیٹھ کے سے اچھا پروگرام تھا، اس میں یہ خامی تھی، یہ خوبی تھی، یہ خرابی تھی، اپنی طور پر آدمی اپنی کوشش پیش کرے، اپنی سعی پیش کرے، اپنی جدوجہد پیش کرے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ کتنا مشقت والا کام ہے، کتنا محنت والا کام ہے، کتنا جدوجہد والا کام ہے، کتنی فکریں، کتنا وقت، کتنا دماغ اس پر صرف ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اپنا اعتراض کرے تو اس کا وجہ بغیر اپنا وقت دیے، بغیر فکریں دیے ہوئے، بغیر اپنی صحیح جدوجہد پیش کیے ہوئے میں وہ ایسا کرنا چاہتا، وہ ویسا کرنا چاہتا، ایسا ہوتا تو بہتر ہوتا، ویسا ہوتا تو اور بہتر ہوتا، یہ سب بہتری کی بات ہے۔ وہ لمبا تک جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ ساحل سے طوفان کا نظارہ کرنے والے یہ لوگ ہیں، ان کو گہرائی کا کچھ علم نہیں، یا اندر خطرات بھی ہے اور اندر موتی اور ہیرے جواہرات بھی ہے، اس لیے اندر آئے، کام کریں اور اپنا تعاون پیش کریں تو انشاءاللہ سب کچھ ہوگا۔ تو یہ الحمدللہ ہم اپنی طرف سے اور سب علماء کرام کی طرف سے اور سب جتنے جماعت کی طرف سے کام کرنے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور بچوں نے جو پروگرام پیش کیا ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جو طالبات یا بچیاں انہوں نے پیش کیا اپنے طور پر محنت کر کے حفظ یا ناظرہ یا قرآن کریم کی صورت یاد کر کے یا فقہ کے مسئلے مسائل جان کر کے، ان سب کو ہم اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوش آئند کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف ہم کو توجہ دلائے، بہت اچھی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے پروگرام منعقد کیے جاتے رہیں گے، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہماری نسل دینی تربیت کے ساتھ ترقی کرے گی، دینی نشو و نما، دینی طور پر ان کے ذہن میں بات دے گی، تو وہ انشاءاللہ بڑے ہونے کے بعد اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں اپنے دین کو مضبوط، جب یہ محفوظ رہے گا تو انشاءاللہ کبھی وہ کسی غلط راہ پر نہیں نکلے گے، کسی غلط روش کو اختیار نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ یہ دینی شعور ہمیشہ ان کے ساتھ قائم رہے گا۔ اور بچوں نے پروگرام پیش کیا، تقریباً پیش کیے، اس میں ایک تو دین کی فضیلت کے متعلق تھا، یا مطلق علم مطلقاً بھی بہت ہی خوبی والا ہے کہ نفع بخش ہے، لیکن علم دنیا کے ساتھ دین کا علم ہو نور علی نور۔ اور دوسرا ایک مضمون تھا کیونکہ شاید انگریزی میں پیش کیا، دوسرا جدید آلات کے فوائد اور اس کے نقصان ہیں، جدید آلات جیسے موبائل ہے، جیسے لیپ ٹاپ ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں، ان کے ذریعے سے فوائد کیا ہے اور ان کے نقصانات کیا ہے، اس پر بھی گفتگو کیا بچوں نے۔ ظاہر ہے کہ ان کے سفر اس میں توجہ دلائی، یہ اس کے فوائد ہیں، یہ اس کے نقصانات ہیں، اور اب جب بچے نے اس کو جانا اور ہمارے سامنے وہ پیش کیا گیا تو دوسرے بچے جو بچیاں جنہوں نے سنا وہ بھی اس کو سمجھیں گے کہ اس میں یہ فوائد ہیں، یہ نقصانات ہیں۔ معلوم ہے میں سمجھ نہیں سکا کتنے فوائد بیان کیے، کتنے نقصانات بیان کیے، لیکن بہرحال فوائد کے پہلو کو بھی اجاگر کیا گیا، چاہے مختصر ہو یا اور نقصانات کے پہلو کو بھی اجاگر کیا گیا مختصر طور پر، تو وہ ہمارے سامنے رہیں گے، بچوں کے سامنے رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ اپنے پاس جو موبائل ہے یا لیپ ٹاپ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جدید آلات سے اس کو صحیح طور پر مثال استعمال کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے بھی جس اعتبار سے جو صحیح جو کیا جو فکریں کام میں لگائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کو بھرپور بدلا عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔